نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ احباب گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی ڈگریوں سے نواز دیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ پیغمبر آقا رحمت للعالمین جناب سیدنا اولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کا ہر معرکہ لڑا۔ بدر کے اندر صحابہ شامل تھے، احد کے اندر صحابہ شامل تھے، خندق کے اندر صحابہ شامل تھے۔ یہی صحابہ اکرام تھے کہ جن کی بنیاد پہ آج دین ہم تک صحیح سالم پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر معیار ٹھہرایا تو کن کے ایمان کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ نے معیار بھی ٹھہرایا کن کے ایمان کو؟ یہ ایمان صحابہ کا ایمان تھا کہ تم لوگ تبھی ہدایت یافتہ ہوگے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہ شرط لگا دی کامیابی کے لیے، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے تمہیں ضرورت پڑے گی صحابہ کے ایمان جیسی۔ اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو یاد رکھو تم ہدایت کے راستے پر ہو۔ یہ صحابہ اکرام کون ہستیاں ہیں؟ قرآن کے اندر متعدد مقامات پہ اعلان فرما دیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون۔ صحابہ ہی وہ ہستیاں ہیں جو کامیاب ہیں، جو حقیقت کے اندر فلاح پانے والے ہیں۔ آج ہم لوگ صحابہ کے منع سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال، آج ہماری کی گئی ہر ایک نیا عمل، ہمارا نیا کام صحابہ کے خلاف جاتا ہے، پیارے پیغمبر کے خلاف جاتا ہے۔ آج کس بات کا غرور ہے؟ ہمارے خیالات بھی صحابہ کے خیالات سے علیحدہ ہیں، ہمارے خیالات وہ نہیں ہیں۔ صحابہ کے خیالات کو دیکھنا ہو، آؤ چند ایک واقعات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خیالات کیسے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ اللہ کے نبی جنت کے دروازوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا ان للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول تذکرہ کرنے لگے کہ ایک انسان ہوگا جس کو آواز لگائی جائے گی باب الصلاۃ، نماز والا دروازہ آواز دے گا میری طرف لپک آؤ۔ روزے والا دروازہ ہوگا کہے گا میری طرف لپک آؤ۔ حج والا ہوگا اسی طرح دیگر عبادتوں والے، ہر ایک دروازہ ہر ایک بندے کو پکار رہا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کہنے لگے پیارے پیغمبر مجھے بتلائیے کیا ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازے آواز لگائیں گے؟ آقا علیہ السلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ۔ اے ابو بکر مجھے اس بات کا یقین ہے، مجھے اس بات کا پکا اور پختہ یقین ہے اگر 8 دروازوں میں سے کسی دروازے میں سے آواز لگائی جائے گی، 8 دروازوں کے درمیان اگر کسی کو پکاریں گے اے ابو بکر وہ تو ہوگا، اے ابو بکر وہ تو ہوگا۔ ابو بکر جنتی ہے، ابو بکر کو دنیا کی زندگی کے اندر بشارت دے دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام گنوائے۔ پہلا
نام آتا ہے ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت کے اندر ہوگا۔ دیکھیے صحابہ اکرام کے خیالات، دنیا کی کوئی طلب نہیں ہے، دنیا کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو بیزی نہیں کیا، مصروف نہیں کیا، بلکہ جنت کے حصول کے لیے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ کوئی بھی مارکا ہو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لیے اللہ کے رسول کے ساتھ دوڑتے نظر آتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے خیالات کیسے ہیں؟ حسد ہمارے اندر ہے، کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوں غیبتیں ہمارے اندر ہیں، چغلیاں ہمارے اندر ہیں۔ دین اسلام آئے گا کہاں سے؟ پیارے پیغمبر کی سیرت آئے گی کہاں سے؟ کہاں سے ہم لوگ اسلام کو غالب کر کے نکلیں گے؟ حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر غالب رہنا چاہتے ہو مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ گے تم ہی لوگ غالب ہوگے۔ آج ہم کہتے ہیں کفار نے ہم پہ غلبہ پا لیا، کس بنیاد پہ پا لیا؟ قرآن جھوٹا ہے یا ہم لوگوں کے اندر وہ بات نہیں ہے؟ ہم جھوٹے ہیں، قرآن حقیقی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، ہم لوگ جھوٹے ہیں، ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان موجود نہیں ہے، ایمان کا معیار موجود نہیں ہے جو ہمیں کافروں پہ غالب کر دے۔ آج ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ہو تو صحابہ جیسا ایمان ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مجلس لگی ہوئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھے احادیث بھول جایا کرتی ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا کام کر دیجئے مجھے احادیث رسول نہ بھولا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو زمین پہ بچھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کو زمین پہ بچھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کو احادیث نہ بھولے، ابو ہریرہ کے لیے برکت کر دے۔ اور اللہ کے رسول نے ان کے سینے پہ ایک تھپڑ مارا۔ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ کہا کرتے تھے اس دن کے بعد سے لے کے جب تک میں زندہ رہا ہوں تب تک مجھے کوئی احادیث نہیں بولی۔ سبحان اللہ! دیکھیے صحابہ اکرام کے شوق، صحابہ اکرام کی رغبت، صحابہ اکرام کا دھیان کس طرف تھا؟ اللہ کے رسول کی حدیث کو یاد کرنا تھا۔ آج ہمارا دھیان کدھر ہے؟ ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ ہمارا معیار پیسہ بن گیا، جاہ و جلال بن گیا، عزت و عظمت بن گئی۔ آج ہماری عزت پہ حرف آئے، ہم لوگ دنیا کو ادھر سے ادھر کر دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور اگر یہی عزت ہو، پیارے پیغمبر کی عزت پہ بات آئے، ہم لوگ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کفار پیارے پیغمبر کی سیرت پہ حملے کرتے نظر آتے ہیں، صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ بازیاں کی جاتی ہیں، کس بنیاد میں؟ آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ کیا بنیاد ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے۔ ہم سے پہلے اسلاف گزر چکے، صحابہ گزر چکے، ہر ایک نے ظالم جابر حکمران کی آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کے اعلان کیا تھا اگر تم لوگوں نے پیغمبر کی سیرت کو فراموش کیا، پیغمبر کی سیرت کے اوپر اگر کوئی نکتہ چینی کی، صحابہ کے اوپر تبرہ کیا، ہم ہی لوگ ہوں گے تمہاری حکومتوں کو الٹا کے رکھ دیں گے۔ آج صحابہ کے خیالات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہے کہ اللہ کے رسول کل قیامت کا دن ہونا ہے، وہاں پہ سفارش بھی ہوگی، کس کی سفارش کام آئے گی اور آپ اپنی سفارش کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، میری شفاعت کام دے گی تو کس کو دے گی؟ جس نے اپنے خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ پھر یہی پہ بس نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، جنتوں کے ٹکٹ مل گئے، نہیں میرے بھائیوں، جنتوں کے ٹکٹ ایسے نہیں ملا کرتے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے کہ جب ایمان لے کے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پتھریلے میدانوں کے اندر جلایا جانے لگا، ننگے پاؤں پتھریلے میدانوں کے اندر دوڑایا جاتا، ننگا جسم ہے، اوپر گرم پتھر رکھ دیے جاتے، یہ تکالیف برداشت کرنا پڑے گی، پھر جنتوں کا حصول ہوگا، پھر جنتیں ملے گی۔ جنتیں ایسے نہیں مل جائیں گی ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اپنی منمانیاں کریں، یہ ہمارا اپنا دین نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین کو بدلا نہیں جا سکتا، پیغمبر کے فرمان کو بدلا نہیں جا سکتا۔
کس بنیاد پہ دعوے کرتے ہو؟ ہم پیغمبر کے دین پہ ہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی برہان نہیں ہے۔ آج ہم کھوکھلے دعوے کرنے والے، کھوکھلے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر پیغمبر سے سچی محبت ہے، سچی عقیدت ہے تو آئیے اللہ کے حضور لپکائیے، لوٹ آئیے، رب رحمان تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ اور اس طرح دیکھیے آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں مال آ جائے، اولاد آ جائے، ہر طرح کا جاہو جلال مل جائے، منصب مل جائے تو ہم لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ دیکھیے ادھر سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، پیارے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن پیارے پیغمبر نے کہا سل، اے ربیع سوال کر، کوئی سوال ہے؟ تو حضرت سیدنا ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے پیغمبر سوال تو ایک ہی ہے، جنت کے اندر آپ کی رفاقت کا طلبگار ہوں، جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے صحابہ کے خیالات کیسے ہیں، صحابہ کی سوچ کیسی ہے۔ کہنے لگے جنت کے اندر آپ کی رفاقت کا منتظر ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیع اگر میرے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے، اگر میری رفاقت کا طلبگار ہے، اگر میرا ساتھ چاہتا ہے تو تجھے کثرت کے ساتھ سجدے ادا کرنے ہوں گے، نفل و نوافل ادا کرنے ہوں گے، فرض نمازوں پہ پابندی کرنی ہوگی۔ گویا کہ دین اسلام کے ہر ایک رکن کو ماننا پڑے گا، پھر ہی جنت ملے گی، پھر ہی جنتوں کا حصول ہوگا۔ آج ہم سمجھتے ہیں دو چار نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے لی، ہم لوگوں نے دین پورا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم کو اگر حقیقی معنوں کے اندر پیغمبر کی سیرت کو اپنانا ہے تو صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے اپنی زندگیوں کو کیسے بسر کیا، صحابہ نے کتنی تکالیف سہی۔ ایسے جنتوں کے ٹکٹ نہیں ملتے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پہ ہیں، جنت کے اندر قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پیغمبر پوچھتے ہیں یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرشتہ کہتا ہے یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پیارے پیغمبر زمین پہ آئے، پوچھا ہے بلال کون سا عمل کرتے ہو، کیا بنیادی سبب ہے کہ چلتا زمین پہ ہے تیرے قدموں کی آواز جنت کے اندر سنائی دیتی ہے؟ بلال کہنے لگے میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ وضو کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لینا بھی جنت کے اندر داخلہ دے سکتا ہے اگر نیت خالص ہو، اگر صحابہ جیسا ایمان ہو، صحابہ جیسا معیار ہو۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا، قرآن نے اوصاف بتلا دیے کہ صحابہ کس طرح تھے، صحابہ کس طرز کے تھے، صحابہ کے اوصاف کیا تھے۔ فرمایا یہ وہ لوگ تھے والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں جب کفار کے مقابلے میں ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی سخت نہیں ہے، ان سے کفر کے اندر، ان سے بغض رکھنے کے اندر ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اور جب یہی لوگ ہوتے ہیں، اپنوں کے اندر ہوتے ہیں، تو ان سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔